السلام علیکم فرینڈز آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں کرلس عثمان سیزن 2 کی ایپیسوڈ 3۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کر دیتے ہیں اب کرلس عثمان کی ایپیسوڈ 3 کس طرح سٹارٹ ہوتی ہے۔ کرلس عثمان خیمے میں جو ہی داخل ہوتا ہے تو پھر جو ہی انٹر ہوتا ہے بہت ہی حیران ہو جاتا ہے۔ وہ حیران ہونے کی اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کا جو بھائی سابچی آیا ہوا تھا قبیلے میں، وہ اور اس کی بیوی ارطغرل والی جو کرسی ہوتی ہے مین نشست، اس پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ بہت ہی حیران ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی ناراض ہو جاتے ہیں کہ بھائی آپ کیوں بیٹھے تھے، آپ نے اس طرح کیا، یہ کیا، وہ کیا۔ پھر سابجی بھی اس سے ناراض ہوتا ہے کہ تم کون ہوتے ہو مجھ پر ہاتھ اٹھانے والے، اور اسی اثنا میں ان دونوں کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے۔ اور یہ دیکھیں یہ لڑ رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، ان کی لڑائی ہو جاتی ہے آپس میں، ان کی جو ہے نا ہم آہنگی ختم ہو جاتی ہے، اور یہ ایک دوسرے کو مکے مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور پھر اسی اثنا میں بہت ڈر جاتی ہے سابچی کی جو بیگم ہوتی ہے، اور بلکہ وہ تو پہلے ہی چلی جاتی ہے، اور بعد میں یہ لوگ خیمے سے باہر آ جاتے ہیں۔ خیمے کے باہر جو ہی آتے ہیں یہ لڑتے لڑتے، تو پھر دیکھتے ہیں کہ قبیلے کے سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے، اور سب ششدر رہ جاتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں کہ یار ان کو کیا ہو گیا، یہ کیوں لڑ رہے ہیں آپس میں۔ اور یہ دیکھیں دونوں یہ ابھی خیمے کے باہر ہیں، ان کی وہ خیمے کے باہر والی۔ اس ایپیسوڈ میں 2 دن پہلے کیا ہوا تھا وہ دکھاتے ہیں۔ ایپیسوڈ 2 جو ختم ہوئی تھی وہ یہاں ہوئی تھی کہ عثمان ایک جگہ پر آتا ہے جہاں پر منگولے ہوتے ہیں، منگولوں پر حملہ ہوا پڑا ہوتا ہے۔ ایک منگولہ ان کو ملتا ہے، اور تو وہ کس طرح ہوتا ہے وہ منگولہ بتاتا ہے۔ اب یہ 2 دن پہلے کیا ہوا تھا کہ یہ جو ارسلان ہے، یاولک ارسلان، اور جو مونک ہے یہ منگولہ جو کہ گھیاتو کا بیٹا ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ پڑتے ہیں، اور یاولک ارسلان اس گھیاتو کے بیٹے کو چاقو مار دیتا ہے، اور اس کی جو سپاہی ہوتے ہیں وہ اور منگولوں کو بھی مار دیتے ہیں۔ یہ سارا کچھ عثمان کو بتایا جاتا ہے، اور یہ پھر عثمان کے لیے بھی یہاں پر ایک چال چلی جاتی ہے۔ اور جو ہی عثمان آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ جو گرگن تھا اس کی لاش لٹکی ہوئی ہوتی ہے، جو کہ ان کا جاسوس تھا، اور عثمان کو جو دھوکے سے لے آیا تھا جنگل میں، عثمان کو مارنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن جو ہی عثمان اس کی جو یہ لٹکا ہوا ہے پھانسی پر رسی کھولتا ہے، تو اس کے بعد ایک تیر ان نون جگہ سے تیر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ اس طرح آپ کو یہاں پر دکھایا گیا ہے۔ دیکھیں یہ اب اپنے سپاہیوں کو ادھر دھکیل رہا ہے، کیونکہ اگر یہ ایسے سٹریٹ کھڑے رہتے تو ان کو تیر لگ جاتا ہے، اور اسی اثنا میں عثمان کو ایک تیر بھی لگ جاتا ہے، اور وہ یہ دیکھیں یہ تیر یہاں پر لگا بھی ہوا ہے عثمان کو، اور یہ دیکھیں یہ عثمان نیچے گرا پڑا ہے زمین پر۔ اور اس کے علاوہ پھر یہ ان کی چال ہوتی ہے ساری کہ یار عثمان کسی طرح مر جائے اور کئی قبیلے پر ہم حملہ کر جائیں۔ اور ادھر اسی اثنا میں جو زیر کوتائی یہاں پر آتا ہے، یاورک ارسلان کے ساتھ ملتا ہے، اور اس کو کہتا ہے کہ تو نے عثمان کو مار ڈالا، لیکن جو یاولک ارسلان ہے وہ کہتا ہے کہ عثمان بچ گیا ہے، اور اس پر وہ زیر کوتائی کو کہتا ہے کہ تم جاؤ اور گھیاتو کے پاس، اور اس کو کہو کہ اس کا جو بیٹا ہے اس کو عثمان نے اغوا کر لیا، اور اس کے جو تمام کے تمام منگولے تھے ان کو مار ڈالا ہے۔ یہ اس پر ہنسنے لگ جاتا ہے، اور وہ لیکن چلا جاتا ہے گھیاتو کے پاس، اور یہ وہ لشکر ہے جس کو سابچی نے لوٹا تھا، اور یہ ان عیسائیوں کا جو باستینی تھے نا، باستینی کہلاتے ہیں، نیکولہ کا لشکر، اور یہ عیسائی ہیں، اور یہ خدمت گار ہے عیسائیوں کا، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ بہرا بھی ہے اور گونگا بھی ہے، لیکن یہ ناشتہ وغیرہ نیکولہ کو ناشتہ دیتا ہے، اور اس کو اس کی بیٹی آتی ہے اور وہ ایک خط پکڑاتی ہے، لیکن یہ خط کو پڑھ لیتا ہے، اور اس کے بعد اس خط کو یہ مروڑ کر اپنی ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہی یہ سین ختم ہوتا ہے تو آگے جو سین آتا ہے وہ یہ ہے کہ سوغوت بازار دکھایا جاتا ہے۔ یہاں پر سابچی نے جو باستینیوں سے لے کر آیا تھا بارود، لوٹا تھا ان کے قافلے کو، وہ اس سوغوت بازار میں ایک خاص جگہ پر رکھنے کو سابچی کہتا ہے اپنے چچا کو۔ اور یہاں پر نیکولہ ایک دیکھیں اس کے ساتھ کھڑا ہے، ایک اپنے جو استاد سیزیز کی وہ بناتا ہے اس کے ساتھ کھڑا ہے، یہ اسٹیچو کے ساتھ، اور
نکولا کے پاس نکلوس آ جاتا ہے اور وہ اس کو کہتا ہے کہ ہمارا جو قافلہ تھا وہ لوٹ لیا گیا ہے، جو ہمارا بارود تھا وہ ترکوں نے لوٹ لیا، اور وہ اس پر بڑے ناراض ہوتے ہیں۔ اور اسی اثنا میں قبیلے میں جو ہزال خاتون کو ارطغرل الغازی نے قید کیا تھا وہ اس کو واپس بلوا لیتا ہے، اور وہ اس ارطغرل الغازی کا یہ دیکھے ہاتھ چوم رہی ہے۔ اور خیمے میں جو انٹر ہوتی ہے، ارطغرل الغازی بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے، اور وہ آگے دیکھے دوسری سلائیڈ میں آپ کے نظر آ جائے گا، یہ دیکھیں یہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، یا احمد بھی ہے ان بچوں میں، اور دوسرے بھی قبیلے کے بچے ہیں، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہا ہوتا ہے ارطغرل۔ اور یہ دیکھیں یہ انہوں نے ایک لکیرہ لگایا ہوا ہے، ایک گول دائرہ، اور اس پر بہت ہی خوش ہو رہا ہوتا ہے، اور ہزال خاتون کو کہتا ہے کہ دیکھیں یہ بچے کھیل رہے ہیں اور کس طرح یہ کمپٹیشن میں آ رہے ہیں، اور یہ ایک اچھے سپاہی بنیں گے، میرے یہ سارے بچے جو ہیں نا یہ قبیلہ کی رکھوالی کریں گے۔ اور ہزال خاتون کو ارطغرل الغازی کہتا ہے کہ اب جاؤ، آپ کو میں نے معاف کر دیا۔ اور یہ ارطغرل الغازی کو آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ جو فیصلہ سنانے کے بعد اس طرح انہوں نے اپنا وہ، اور یہاں پر یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں آگ، اور یہ آگ ہے، یہاں پر یہ سارے جو نیکولا کے بھیجے ہوئے بندے تھے وہ کھڑے ہوئے ہیں، اور ان پر یہ کائی قبیلے کے اندر جو سوگوت بازار ہے، سوگوت بازار میں ایک ان کا جاسوس رہتا ہے، وہ یہاں آتا ہے۔ اور یہاں پر یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو آگ دکھائی گئی تھی یہ کون سی آگ ہے، یہاں پر عثمان بیٹھا تھا، اور عثمان کے ساتھ یہ درویش آ جاتا ہے، اور درویش ان کو بڑی اچھی اچھی باتیں بتانا شروع کر دیتا ہے، اور یہ سب خوش ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ دیکھیں جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے، کیونکہ یہ دیکھیں یہ وہ شخص ہے جو آگ لگائے گا سوگوت بازار میں، سوگوت بازار میں آگ لگ جاتی ہے۔ اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ لوگ ہیں، انہوں نے چھوٹے چھوٹے بارود جو ہے نا جو ان کے پاس تھا تھوڑا رکھا ہوا، وہ ایسے ایک لکیر کی شکل میں اس کو بہا لے جاتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں اس کو آگ لگاتا ہے، آگ جو ہی لگتی ہے پھر جہاں پر بارود کا ان کا ڈھیر ہوتا ہے وہاں پر جاسوسی کر کے کوئی بتاتا ہے، پھر وہی آگ اس بارود کو جا کر لگتی ہے، تو اس جگہ پر پورا بم بلاسٹ جس طرح ہوتا ہے ویسے دھماکہ ہوتا ہے، یہ آگ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے گزری، تو یہاں پر سوگوت بازار میں بڑا نقصان ہو جاتا ہے، اور اکثر بہت سارے کائیوں کی اور تاجروں کی جو بھی سوگوت بازار میں تھے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اور اس پر بڑا خوش ہو جاتا ہے، یہ کہتا ہے کہ ارطغرل الغازی نے میرے باپ کو مارا تھا، اب میں نے بدلہ لے لیا اپنے ابو کا، اپنے والد کا، یہ دیکھیں، اور بڑا ہی یہ یہاں پر اپنے ان پر بڑا ناز کر رہا ہوتا ہے۔ اور دوستو یہاں پر اب آپ دیکھ سکتے ہیں حالت سوگوت بازار کے اندر بندوں کی، جو کہ اس دھماکے کی زد میں آ گئے تھے، وہ سارے مرے پڑے ہیں، کوئی زخمی ہوا پڑا ہے، کوئی مر گیا ہے، کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، کوئی کیا، کسی کا کیا، کسی کا کیا، اور ایک قسم کا زلزلہ آ جاتا ہے اس پورے بازار کے اندر۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ساروں کی پکس، اور یہاں پر دیکھیں یہ سارے لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کیا کیا، اور پھر یہاں پر ایک درویش جو کہ ان کو پچھلے ایپیسوڈ میں بھی ملا تھا بالا خاتون کے والد کا، وہ آ کر بتاتا ہے کہ نیکولا نے یہ حملہ کروایا ہے، اور یہ نقشہ اٹھائے بیٹھے ہیں، یہ نقشہ کہ دیکھتے ہیں یہ کوئی قلعہ ہے، قلعہ، تو اس قلعے میں جہاں پر نیکولا رہتا ہے وہاں یہ جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے یہاں جانا ہے، اور ان پر جو ہم نے ایک قسم کا ایسے سمجھو چیلنج کرنا ہے، ان کو جا کر حملہ کرنا ہے۔ اور ادھر قبیلے کے اندر جاولے ارسلان آ جاتا ہے جو کہ ہزال خاتون کا بھائی ہے، یہ دیکھیں اس کی وہ آ رہا ہے، اور یہاں پر قبیلے میں اس کی آمد ہے، اور یہ ارطغرل الغازی کو ملنے کے لیے آتا ہے یہاں پر۔ اور اس کی ملاقات یہاں پر عثمان سے بھی ہوتی ہے، کیونکہ یہ عثمان کے ساتھ ملتا ہے، اور یہاں پر جاولے ارسلان کی ملاقات عثمان سے ہوتی ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، لیکن عثمان اس کی بات پر نہیں آتا، کہتا ہے کہ میرا باپ ارطغرل آیا ہے اور میں اس کو جا کر ملنے جا رہا ہوں، اور وہ اسی اثنا میں جلدی کیونکہ ابھی وہ قبیلے میں آیا ہوا تھا اور اسے خبر مل گئی تھی کہ ہمارا باپ ارطغرل واپس آ گیا ہے قبیلے۔ یہ دیکھیں یہاں پر یہ عثمان بڑا ہی ایک ایٹیچیوڈ کے ساتھ کھڑا ہے، اور وہ جو ہے نا جاولے ارسلان کو جواب دے رہا ہے، اور پھر وہ جانے لگتا ہے۔ یہ دیکھیں یہ بڑا ہی ایک ایسے سمجھو سوالیہ، اور بڑی ایسے سمجھو بہت ہی زیادہ ایک جس طرح گہری وہ ہوتی ہے لمبی یاد، وہی لے کر آنکھوں میں یہ جا رہا ہے اپنے باپ ارطغرل سے ملنے۔ اور دوستو یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس امیج میں کہ یہ اپنے باپ ارطغرل کے ساتھ جو کہ نشست پر بیٹھا تھا وہاں پر یہ اندر ہو گیا، خیمے کے اندر چلا گیا، اور اس کو جا کر ملتا ہے، بہت ہی
خوش ہوتا ہے عثمان، بڑے ہی پرتپاک طریقے سے جا کر ان کو ملتا ہے ارطغرل الغازی کو۔ اور یہاں یہ دیکھیں، یہاں پر یہ ہزار خاتون خدمت کر رہی ہے اپنے بھائی کی، اور یہ آپس میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کئی قبیلے پر اپنا قبضہ جمانا ہے، ارطغرل کو مار کر اور عثمان کو بھی مار کر۔ اور عثمان کا جو والد ارطغرل الغازی ہے، یہ بلا لیتا ہے عثمان اور گندوزوں کو، آپس میں بٹھاتا ہے یہ، اور ان سے ملاقات کرتا ہے، اور بالکل بہترین ایک انداز سے۔ اور اسی اثنا میں ایک جو ہے نا ان کا یاولے کسلان بھی اس میٹنگ میں آ جاتا ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ عثمان کو ایک جو ہے نا دھوکہ ملا، اور اس دھوکے کے پیچھے کون ہے، یہ انہوں نے اپنا تبادلہ خیال کیا، اور یاولے کسلان کہتا ہے کہ میں اس کی جو ہے نا چھان بین کروں گا۔ اور یہ سپاہی ہے عثمان کا، یہ ہاتھ منہ دھو رہا ہوتا ہے اس کے، تو یہاں یہ جس خیمے کے سامنے بیٹھا ہے، اور اس خیمے سے بوران نکلتا ہے، یہ دیکھیں بوران بڑا سج دھج کر کہیں جا رہا ہوتا ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ غنچہ خاتون کے ساتھ یہ جو ہے نا اس کی اکھ میں ٹکی ہے، تو یہ بڑے ہی آپس میں خوش ہوتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں، یہ دودھ دوہتا ہے، غنچہ خاتون کہتی ہے کہ آپ دودھ دو گے مجھے، تو بوران کہتا ہے ہاں جی میں دودھ دوں گا، وہ دودھ جس کو دے رہا ہے غنچہ خاتون کو، اور پھر بہت ہی ایک یہاں پر خوش ہوتے ہیں آپس میں۔ اور یہ عثمان اپنے بھائی ساوچی سے مل رہا ہے قبیلے کے اندر، کیونکہ یہ پہلی بار مل رہے ہیں اپنے قبیلے میں، اور بڑے ہی خوش نظر آ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ جو لڑ رہے تھے وہ 2 دن بعد کی کہانی تھی، یہ 2 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ اور پھر عثمان چلا جاتا ہے جہاں سپاہیوں کی ایک قسم کے ایسے سمجھو ایکسرسائز ہو رہی ہے، پریکٹس ہو رہی ہوتی ہے، مشق ہو رہی ہوتی ہے وہاں، اور اس کا جو سربراہ ہوتا ہے جو جوگتوگو ہوتا ہے، اور جوگتوگو جو ہوتا ہے یہ ایک سپاہی پر تھوڑا ناراض ہو جاتا ہے، مارنے لگ جاتا ہے، کہتا ہے اس طرح پروگریس کی جاتی ہے، اس طرح کیا جاتا ہے، اس طرح لڑو گے میدان جنگ میں، تو عثمان اس کو سمجھا رہا ہوتا ہے۔ عثمان جو ہی آتا ہے، عثمان کہتا ہے کہ بھائی اس طرح نہیں کرتے، یہ منگولوں کا جو ہے، یہ منگولوں کی فوج نہیں ہے، بلکہ یہ ہم مسلمانوں کی فوج ہے، اور یہاں پر پیار سے پیش آنا ہوتا ہے، اور ہمارا جو سپہ سالار ہوتا ہے اس کو پیار سے پیش آنا چاہیے۔ اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے ایک چال چلی تھی، ساوچی کہتا ہے کہ میں نے جا کر جو انہوں نے حملہ کیا ہمارے سوغوت بازار میں خود جا کر ان پر حملہ کروں گا، اور یہاں پر ان کے ساتھ وہ جو بالا خاتون کے والد کا درویش ہے وہ بھی ساتھ ہے، اور یہ جو ہے نا عیسائی بن کر یہاں اس کے قلعے کے اندر جاتے ہیں۔ یہ سپاہی ہیں ان کے بہترین سپاہی، یہ شراب میں لگے ہوتے ہیں، شراب پی رہے ہوتے ہیں، اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ بڑی ہنسی مذاقی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہاں جا کر ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، یہ سارے کے سارے قتل ہو جاتے ہیں، ساوچی ان کو جا کر قتل کر دیتا ہے تاکہ ایک بدلہ ہو جائے ان کا۔ اور بالا خاتون یہاں پر یہ عثمان اور بالا بیٹھے ہوتے ہیں، تو ارطغرل الغازی یہاں آتا ہے، اور یہ ناشتہ وغیرہ جو ہوتا ہے کھانا وہ اکٹھے کھاتے ہیں، اور بالا خاتون کو بھی بٹھا دیتا ہے ارطغرل الغازی اپنے ساتھ۔ یہ دیکھیں یہ بیٹھے ہوئے ہیں عثمان اور یہ سارے اپنا بہترین ایک خاص انداز سے یہ اپنا ناشتہ وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، یہاں پر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ بڑی خوشی کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے نا ارطغرل الغازی ہے نا جو، وہ ایک پورے کا پورا ایک جو ہوتا ہے وہ بلاتے ہیں سارے بڑے بڑے جو سردار ہوتے ہیں ان سب کو قبیلے کے، تو یہاں پر ایک ڈیسیژن ہوتا ہے کہ کس نے کیا ذمہ داری لینی ہے اور کس نے کیا ذمہ داری لینی ہے، یہاں پر وہ فیصلے کرتا ہے اپنے۔ اور جہاں جو حملہ کیا تھا ساوچی نے، وہ ان لاشوں کو دیکھے جو 4 سپاہی ان کے مار ڈالے تھے، نیکولا یہاں پر آیا ہوا تھا، اور اس قلعے کے اندر گھس کر بہت ہی سخت ناراض ہوتے ہیں، اور یہ بڑی پرتپاک طریقے سے تفتیش ہو رہی ہوتی ہے یہاں پر، اور یہاں پر بعض کافی غصے میں آ جاتا ہے نیکولا کا بندہ، اور یہاں پر بڑا ایک قسم کا ایسے سمجھو کوہرام مچا ہوتا ہے پورے قلعے میں کہ آخر کس نے یہ کام کیا، تم لوگ کہاں تھے۔ اور نیکولا جب آتا ہے تو جہاں یہ ان کا سربراہ تھا ان سپاہیوں کا، اس کو مار دیتا ہے، کہتا ہے ہمیں ان ایسے سپاہیوں کی ضرورت نہیں ہے جو حفاظت نہ کر سکے، جو قلعے کی اتنی مضبوط دیواریں ہیں اور پھر بھی ہمارے دشمن ہمارے قلعے کے اندر داخل ہو جائیں، اور وہ اس کو مار ڈالتا ہے۔ یہ دیکھیں یہ ہے گیہاتو، جو کہ منگولوں کا سب سے بڑا، اور سلجوق سلطنت پر یہ حملہ کیا۔ ارطغرل الغازی اگر آپ نے ڈرامہ دیکھا تو وہاں پر یہ دیکھیں یہی سیم نشست تھی، جہاں پر جو
ان کا بادشاہ ہوتا تھا سلجوق سلطنت کا سلطان علاؤالدین یہاں پر بیٹھا کرتا تھا، آپ کو پتہ ہے۔ اور یہ ایک مسلمان جو قبیلے کا سربراہ ہوتا ہے اس کو یہ مار رہے ہوتے ہیں، یہ زہر دیتے ہیں اس کو، کیونکہ اس نے ان کے خلاف کوئی غداری کی تھی۔ منگول جہاں بھی آتے ہیں سب کو فنا کر دیتے ہیں، یہ ان کے سامنے ہی مر جاتا ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ جو زہر دی گئی ہے اس کو یہ تڑپا تڑپا کر مرے گی۔ اور یہاں پر گیہاتو بڑا ہی ایک قسم کا ناراض ہوا پڑا ہوتا ہے، اور ان کو بڑا خوشی محسوس ہوتی ہے جب یہ مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں۔ یہ ایسے ہی منگولے تھے، تو یہ لوگ بڑے خطرناک لوگ تھے۔ اور اسی اثنا میں جو یہ آپس میں کر رہے ہوتے ہیں تو زہر کتائی آ جاتا ہے۔ زہر کتائی آتا ہے تو یہ جو گیہاتو ہے سخت ناراض ہوتا ہے کہ تم نے میرے خلاف ہو گئے تھے، تم نے یہ کیا وہ کیا، میں تیرا سر قلم کر دوں گا، یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ یہ بڑا ڈرا ہوتا ہے اور اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھا ہوتا ہے، اور گیہاتو آتا ہے اور اس کی یہ ٹوپی اتار دیتا ہے۔ یہ دیکھیں یہ ٹوپی اتری ہوئی ہے یہاں پر، اور اس کی ٹوپی اتارنے کے بعد اس کو وہ کہتا ہے کہ میں تجھے قتل کرنے والا ہوں، اور تلوار کی للکار سے تلوار للکارتا ہے، اس پر لہراتا ہے، لیکن پھر یہ کہتا ہے کہ ایک منٹ رک جاؤ۔ یہ بتاتا ہے کہ تمہارا جو بیٹا ہے نا وہ اغوا ہو گیا ہے۔ تو جب یہ سنتا ہے کہ میرے بیٹا اغوا ہو گیا، یہ بڑا آپے سے باہر ہو جاتا ہے، کہتا ہے کس نے یہ کام کیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ عثمان نے کام کیا، یہ عثمان کا کام ہے۔ اچھا، جب عثمان کو پتہ چلتا ہے کہ میرا سافچی بھائی گیا تھا اکیلا، لیکن اس نے کہا تھا کہ ہم جو جائیں گے حملہ کرنے کے لیے ان کے قلعے تو ہم اکٹھے جائیں گے، لیکن وہ اکیلا چلا جاتا ہے، تو یہاں پر عثمان تھوڑا ناراض ہوتا ہے، اور یہ اپنی گھوڑی کو لے کر ایک میدان کے اندر آ جاتا ہے، جس طرح ارطغرل الغازی آتا تھا، آپ نے سیزن اگر دیکھے ہیں ان کے، وہاں پر یہ دیکھیں یہ آ کر اس سے باتیں کرتا ہے۔ اور یہ جو اب دکھائی دے رہی ہے یہ اب 2 دن وہ جو پہلا سین تھا وہی ہے۔ یہاں پر یہ آپس میں گلے مل لیتے ہیں تاکہ جو محلے والے ہیں جو قبیلے والے ہیں ان کو شک نہ ہو جائے۔ اور یہاں پر یہ ارطغرل الغازی اپنے ساری فیملی کو اکٹھے بلا کر کھانا دے رہا ہوتا ہے، اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ کھانا اور باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، اور یہاں پر ایپیسوڈ اینڈ ہو جاتی ہے۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگر ہماری ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجیے گا۔